سب سے پہلے ہم اپنا پہلا سیگمنٹ جو ہمارا ہے بارشوں کے سے متعلق ہمیں بات کرنی ہے۔ ملک بھر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی برقرار ہے، مزید بارشیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل آج تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور کے پی کے میں صورتحال بہت خراب ہے، ندی نالوں میں طغیانی ہے اور کیا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پی ڈی ایم میں کے پی سے امجد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو جی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے میں ابھی بھی خطرہ ہے سیلاب کا یا ٹل گیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کتنے الرٹ ہیں آپ لوگ؟ جی شکریہ جی آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی اے میں جو ہے اس وقت مکمل ہر قسم کی اس کے لیے تیار ہے، الرٹ ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب مونسون سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک پریپیئرڈنیس کا ہمارا ہوتا ہے کہ جس میں کہ کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے، تو اس میں تمام اداروں کے ساتھ مل کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، تو اس میں ایک روڈ میپ بنایا جاتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آؤٹ لک ہوتی ہے کہ اس سال بارشیں کتنی ہوں گی، وہ آؤٹ لک ہمیں ملتی ہے این ڈی ایم اے سے اور میٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ تو اس میں ہماری جو تیاری ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس میں پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ تمام ڈپارٹمنٹس کے فوکل پرسنس کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتے ہیں، اور جہاں جہاں پر ولنریبل ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہاں پر مشینریز وغیرہ تمام پہلے سے ہی پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس پریپیئرڈنیس اگر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کا رسپانس بھی اچھا ہوگا۔ تو ہماری جو اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابو سر کا جو واقعہ ہوا تھا تقریباً شام کے 7:30 بجے، تو ہماری وہاں پر آلریڈی مشینری ڈپلائڈ تھی، اور وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی الرٹ تھی، اور اس سے پہلے ہمیں ایڈوائزری بھی آ گئی تھی کہ یہاں پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ مختلف ایریاز میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو جیسے ہی روڈ وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ساتھ میں جو ہمارے اور ڈپارٹمنٹ سے ریسکیو تھے اور این ایچ اے تھے، اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم جی پاک آرمی کا، جو بھی وہاں پر انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اندر ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کر کے راستے کو ریسٹور کروایا، اور 330 گاڑیوں کو وہاں جی سے نکالا ہے، امجد صاحب، اور پھر جو بات کہ سوال وہی آ گیا کہ اس وقت کتنا خطرہ جی جی ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے بابو کے سر پی میں؟ ٹاپ کی اور دیگر جی اچھا، علاقوں۔ وہ بتائیے گا۔ جی اس میں ایسا ہے کہ ابھی جو میٹ ڈپارٹمنٹ کی ہمارے پاس فور کاسٹ ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ الرٹ دیا ہے کہ 5 سپیلز ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ، اس کے بعد بھی ابھی جو ہے نا جو سپیلز گزر چکے اس کے بعد 5 اور ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اس میں اگر 2-3 جو ہمارے پاس ہوتے پیٹرنز ہوتے ہیں، اگر یہ کمبائنڈ ہو جائے تو اس سے جو ہے نا پھر وہ الارمنگ سچویشن اس سے بن جاتی ہے، اور جس سے کہ جو دریاؤں میں اور جو نالوں میں اس میں طغیانی کا یہ خطرہ 5 ہوتا اور ہے۔ سپیلز، اور تو وی ٹاکنگ اباؤٹ جی اگست جی آلسو، کہ اگست میں یہ پورا ہو سکتا ہے یا اسی مہینے میں؟ تو اتنے دن ہی نہیں ہے۔ جی یہ اگست میں ہے، اگست تک یہ چلے گا، اور جو ہے نا پورا مہینہ اس میں بھی یہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اس میں جو ہے ابھی جو نیکسٹ پیل آنے والا ہے تو وہ آج ہمیں وہاں سے ایڈوائزری مل جائے گی این ڈی ایم اے سے اور میٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ اور مجھے تو بتائیں ضلعی ہوپ فلی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ کتنا متحرک ہے کے پی کے آپ کے اجلاس ہو رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کیونکہ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سندھ میں بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں مونسون سے متعلق، وہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پرسوں جو ہے سرپرائز وزٹ کیے انہوں نے، اور چیف سیکرٹری صاحب نے ہمارے پی ڈی اے میں آفس کا، وہاں پر انہوں نے تمام کنٹرول روم میں ہر ایک ڈسٹرکٹ کے ساتھ وہاں پر، اور ہماری جو جتنی بھی پریپیئرڈنیس تھی تمام انہوں نے خود بیٹھ کے وہاں پر چیک کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چیف سیکرٹری صاحب نے بھی وہ تمام ہمارا جو تیاریاں تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہماری دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے
اور اس میں مطلب اچھا انہوں اگر نے کافی کوئی تسلی حادثہ بخش- ہوتا ہے تو آپ کا ممکنہ طور پر رسپانس ٹائم کیا ہے ویسے؟ یعنی اگر کہیں کسی علاقے میں جی ہمارا جو ہے ایسا ہے کہ فرسٹ ریسپونڈنٹ تو یہ ہم نے جو ہے نا کمیونٹی کو بھی ابھی کافی ٹرین کروایا، ان کو موک ڈرلز بھی کروائی ہے، اور کمیونٹی کو بھی اس چیز میں انگیج کروایا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ہمارا وہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے کمیونٹی جو ہے نا وہ فرسٹ ریسپونڈنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ادارے ریسکیو 1112 ہے، ان کو ہم نے ابھی ڈرونز بھی پرسوں ہم نے جا کے وہاں پر ان کے حوالے کیے ہیں سوات میں، اور بلکہ ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں انہوں نے اسی اسپاٹ پہ جہاں پر انسیڈنٹ ہوا تھا وہیں پہ جا کے انہوں نے وہ ڈرون وہاں پر چلایا وہاں پر کہ لوگوں کے دل سے یہ خوف وغیرہ نکلے۔ ہم نے 100 kg کے 2 ڈرونز لیے، اس میں یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ وہاں پر پھنس جائے تو اس کو وہ ڈرون کے ذریعے اس کو نکال بھی سکتے ہیں، اور اگر زیادہ بندہ ہے تو ان کو ہم جو لائف سیونگ جیکٹس وغیرہ ہے باقی چیزیں ہیں تو وہ ان کو ہم تو وہاں پر اب یہ پہنچا ہم سکتے صاحب ہیں۔ بتائیے گا کہ جو ہیلی کاپٹر تھا اس کی ریپیئر ہونی تھی وہ ہو گئی، اب وہ ٹھیک ہے؟ جی ہیلی کاپٹر ہمیں پروونشل گورنمنٹ نے ٹوٹلی ہمارے اس پہ ڈسپوزل پہ پی دے ڈی ایم دیا اے کے پی ڈی ایم اے کو وہ کر دیے کہ جس وقت بھی آپ کو ضرورت ہو تو سی ایم کا ہیلی کاپٹر ہے، اور دوسرا ہمارا 2 ہیلی ہمارے پاس ہے پروونشل اور گورنمنٹ کے پاس، انہوں نے آپ مجھے دونوں بتائیں جو ہے ٹورسٹ کی تعداد کتنی ہے، اس کا ریکارڈ ہے؟ سوات کی طرف جو آ رہے ہیں کالام جا بھی رہے ہیں یا نہیں، ناران کا خان؟ اور ابھی پھر بھی جا رہے ہیں یا جی بند کر دیا گیا ہے رستہ؟ نہیں بند، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی ہمارا بابو سر سے لے کے مانسیرا تک روڈ مکمل کھلی ہے، اور نہیں، اس میں کہنے کا مطلب یہ ناران میں امجد صاحب کہ کاغان آپ میں ٹورسٹ کو کافی جانے دے رہے ہیں، آپ ان کو جب جی ٹول پلازا پہ یا جی کہیں آتے ہیں تو ان کو آنے دے رہے ہیں آپ ٹورسٹ کو سوات وغیرہ بھی؟ ابھی آپ کی وسادت سے میں ٹورسٹ کو ایک تھوڑا سا گائیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ اپنا پلان بنائے تو لازماً جو ہے نا ویدر ایڈوائزری چیک کر لیا کرے۔ اس کے لیے ہمارا 2 نمبر ہے، ایک 1700 پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن ہے، دوسری 1422 جو ہے ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن ہے، تو وہ باقاعدہ ان کو گائیڈ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ اپنا جو لیکن امجد صاحب موومنٹ یہ ہے اس ٹائم طرف نہیں ہے ایسے، ہم نے بھی کہا کہ یہ تو ان کو پابندی ہونی چاہیے اس وقت، ہم منع کیوں نہیں آپ لوگ کر سکتے؟ ہم کہہ رہے منع کیوں نہیں کر سکتے کہ ٹورسٹ کو اس ٹائم نہیں آنا چاہیے؟ یہ سیر سپاٹے کا گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، پہلے بھی اتنے حادثے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تر ٹورسٹ ہیں جن ان کی جانے جا رہی ہیں ایسے، تو کوچز میں آ رہے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں، ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ پنجاب اور کے پی ملا کے 500 کے دیکھیں یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے، یہ گھومنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ لوگ روک کیوں نہیں رہے ہیں ٹورسٹ کو؟ کہ کچھ ہوتے ہیں لوگ نہ سمجھ ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں ایڈونچر کے لیے، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ ابھی میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہماری سوات ایریا ہے، مالم جبہ ایریا ہے، وہاں پر بالکل سیف سائیڈ ہے، وہاں پر ابھی بھی اتنی رش ہے ٹورسٹ کی، اور دوسری بات یہ گلیات میں ہماری اس وقت بہت زیادہ رش ہے ٹورسٹ کی، تو یہ ایریا کتنے ہوں گے ویسے؟ آپ کا ڈیٹا ہے کتنی تعداد ہوگی؟ اوور آل ٹینٹیٹیو آئیڈیا کتنے ٹورسٹ ہوں گے؟ کوئی لینڈ سلائیڈ کا خطرہ نہیں ہے، کوئی کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلا، کوئی خطرہ نہیں ہے، سیف ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی لینڈ سلائیڈ کا ہوتا ہے نا اس طرح کی، جب ہمارے پاس میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ایڈوائزری آتی ہے تو اس میں باقاعدہ اس میں دیا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایریاز زیادہ ولنریبل ہے، تو ہم جو ہے نا ٹورسٹ کو ابھی اس دن جو کہ کیش پہ راستہ بلاک ہو گیا تھا تو ہم نے ٹورسٹ کو جو ہے نا کوہستان لوور میں ہی ان کو ڈائیورٹ کرنا شروع کیا ہے کہ آپ جو ہے نا آگے مت جائیں، کہ جی پی کی طرف جو راستہ گیا ہے وہاں پر میں جو بڑا روڈ بلاک ہے اور لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، تو ہم نے وہیں سے اس کو ریٹرن کیے۔ اسی طرح بابو سر سے آگے ہم نے ان کو جانے نہیں دیا کہ آپ جو ہے نا بابو سر سے آگے جو ہے نا یہ راستے جگہ جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، تو ہماری وہاں پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک فورس ہے، اور ہم نے اب تو جگہ جگہ پہ یہ بینرز بھی لگائے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے کہ لوگ جو ہے نا جدھر بھی پلان کرے تو وہ جہاں بھی پلان کریں وہ ایڈوائزری دیکھیں، اور آپ کی وہ جو ہیلپ لائنز ہیں ان پر کال کرنے کے بعد اپنا پلان کریں اگر وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ
امجد خان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور بتایا کہ کیے جا رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. تو ہاں یہ ٹورسٹ کو جانے دے رہے ہیں وہ, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگست میں شدید بارشیں ہونے والی ہیں, تو تھوڑا سا کم تعداد کر دیں. یعنی کہ اگر چلے فرض کریں ان سیزن میں 50,000 ٹورسٹ آتے ہیں سے سپوز, تو آپ ان کی تعداد کم کر دیں کہ 20,000 بھی ہوا ہے نا ان علاقوں میں, نقصان ہوا ہے, انپریڈکٹیبل ویدر ہے, تباہی ہو سکتی ہے کسی وقت اور ہوئی بھی ہے. ایسے میں اگر 2 مہینے پابندی لگ جائے ان ٹورسٹ پہ, تو دیکھیں لوگ آتے ہیں نا, لوگوں کی سمجھ اپنی اپنی ہوتی ہے, روک نہیں سکتے, وہ خود آ گئے دریا کے بیچ میں آ گئے تیرنے لگ گئے, آپ کس کس کو روکیں گے؟ اور پھر اس میں کام انتظامیہ کا بڑھ جاتا ہے. بالکل, کیوں نہ بس ان کو 2 مہینے آپ روکیں گے, ریسکیو کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل ایسے سبنا کمال نے ہمیں بتائیں گی لاہور کا موسم کیسا ہے, کیونکہ کل بھی بارش ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی, اور وہاں بھی سڑکوں پہ پانی جمع تھا, تو کیا انتظامات ہیں. سبنا کی ذرا یہ رپورٹ دیکھیں. جی بالکل, ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں مونسون بارشوں کا آغاز ہوا ہے تو شہریوں کے لیے کافی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ مونسون کے موسلا دھار بارشوں نے لاہور کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے. کیونکہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں, گٹر ابھرنے لگ جاتے ہیں, اور گٹروں اور بارشوں کا جو پانی ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے. جبکہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ جب لاہور میں بارش ہوئی تو لاہور کی متعدد سڑکیں جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی, جبکہ اکثر گھروں میں جو ہے نلکوں میں جو ہے وہ گندا پانی بھی گٹر کا آنے لگا, اور اس طرح کی کئی شکایات بھی موصول ہوئی. جبکہ ان بارشوں کے دوران کچے مکانات کے چھتیں بھی گری, نشیبی علاقے زیر آب آ گئے, کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے. وہ متعلقہ ادارے جو سارا سال یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مونسون کے بارشوں میں انہوں نے اقدامات پورے کیے, لیکن ان کی کارکردگی ان مونسون بارشوں میں سامنے آ جاتی کہ ان کی کارکردگی کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہے, اور شہری ہمیشہ کی طرح جو ہے مسائل کا شکار بھی رہتے ہیں. ہر سال لاہور میں مونسون کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو صورتحال کچھ اسی طرح رہتی ہے, مختلف نہیں رہتی, اور شہری جو ہے یہ کہتے تھک جاتے ہیں کہ نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے, شہریوں کے مسائل کو حل کیا جائے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. حادثات بھی جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. جبکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کا موسم آج ایک بار پھر سے بھی تبدیل ہے. رات گئے لاہور میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا, لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں تھی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت کلیئر ہے, کہیں پر اس وقت جو ہے پانی نہیں کھڑا. لیکن محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری رہے گا. تو ایسے میں شہری اپیل کریں کہ نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے, اور واسا کی ٹیم جو ہے وہ متحرک رہے تاکہ نکاسی آپ کو جو ہے وہ بر وقت یقینی بنایا جائے. کیونکہ واسا کی ٹیمیں تو ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیکن وہ بھی نکاسی آپ کو بر وقت نکاسی کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہتی ہے. کیونکہ مونسون کی بارشیں ہیں, چوتھا سپیل محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شدید رہے گا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ سپیل جو ہے وہ شدید بھی رہا, جس سے کئی حادثات جو ہے وہ بھی رونما ہوئے. جی بہت شکریہ سبنا کمال, ہمیں لاہور کی بارش سے متعلق بتا رہی تھی. یہ پانی نکالیں گے کہاں لے کے جائیں گے, کس طرح نکلے گا, اور سارا ویسٹ ہوگا یہ پانی. مجھے تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ سارا ویسٹ ہوگا پانی.